الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو یوں سمجھے کہ واجبات صوم میں یا شرائط صوم میں۔ شرائط کی انہوں نے دو قسمیں کی تھی، شرائط وجوب اور شرائط صحت۔ تو شرائط وجوب تو مختصر سی تھی، ان کو 3-4 لائنوں میں آپ نے پڑھ لیا۔ شرائط صحت ذرا لمبی چوڑی ہیں، تو ان میں آج ہماری نیت کی بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ رمضان مہینے کے علاوہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو شرط ہے کہ نیت میں اس روزے کو معین کریں کہ یہ اجارے کا روزہ ہے، یا کسی کی طرف سے آپ قضا رکھنا چاہتے ہیں، یعنی باپ دادا کی طرف سے، یا مستحبی روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، کون سا روزہ ہے وہ آپ کو معین کرنا پڑے گا۔ تو آپ کیسے؟ پھر تو رمضان میں بھی معین کرنا چاہیے۔ رمضان میں آپ کریں گے، تعینی شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رمضان میں تعینی شرط نہیں، لتعین ہی، آٹومیٹک وہ معین ہے۔ تو معین شدہ چیز کو پھر معین کرنا، یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کبھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو رمضان میں معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں کہ صحیح، پھر مثلا جمعے کا روزہ استحبابی روزے کے لیے تو معین ہے نا، ہم کہیں نہیں معین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آئندہ سال کا رمضان مہینہ آنے والا ہے اور آپ کے قضا روزے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ پچھلے رمضان مہینے کے روزے آنے والے رمضان مہینے تک رکھنے چاہیے۔ ابھی اس میں ہے ہی 5 دن، ان میں سے ایک جمعہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جمعہ بھی گویا کہ قضا کے لیے معین ہو گیا، کیونکہ ابھی اس میں آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم کہیں گے یہ بھی عارضی طور پر معین ہوا ہے، کیونکہ میں نے سستی کی تھی قضا روزے رکھنے میں، ورنہ شرعی طریقے سے رمضان مہینے کے علاوہ کوئی دن روزے کے لیے معین نہیں۔ جب کوئی دن روزے کے لیے معین نہیں، تو اس دن میں آپ کوئی سا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معین کرنا ہوگا کہ آپ کو کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ چلیں، نیت کی بحث ختم ہو گئی۔ اس کے بعد والی بحث، ہمیں کیسے پتا چلے کہ رمضان مہینہ شروع ہو گیا؟ ٹھیک، ایک تو معصوم کا فرمان ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو معصوم فرماتے سم لرؤیت و افطر لرؤیت۔ سم یعنی تو روزہ رکھ چاند دیکھ کر، اور تو روزہ چھوڑ، بے معنی تم عید کرو شوال کا چاند دیکھ کر۔ تو اس میں یہ خبیث فلاں چیئرمین ہلال کمیٹی فلاں فلاں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے سم لرؤیت و افطر لرؤیت، ٹھیک ہے؟ تم روزہ رکھو لرؤیت، دیکھنے کی وجہ سے۔ کس کو؟ لرؤیت الہلال، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھ کر نیم صاحب کیا کرو؟ افطار کرو، بے معنی عید کرو۔ افطار بھی نہیں ہوگا بیٹا، افطار، ٹھیک؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دیکھ پاتے، بادل ہیں آپ کے علاقے میں، نظر کمزور ہے، یا جو ہے کیا گرد و غبار زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر 2 عادل آپ کو گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کے کہنے پہ بھی آپ جو ہے کیا ہے جناب چاند ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، یا اتنی شہرت ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، تو بھی عادل نہیں ہے شہرت والے، ٹھیک ہے، لیکن شہرت اتنی ہوگی تو بھی آپ روزہ رکھیں گے، چاند ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو نجومی حضرات نجوم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے کہنے سے چاند ثابت ہوگا، کہتے ہیں نہیں۔ یہ جو جنتریاں اور اخبار میں تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے جو ہے کیا لکھنے سے کہ چاند ثابت ہوگا، نہیں، ٹھیک۔ اچھا، گنتی کے ذریعے چاند ثابت ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، گنتی کے ذریعے اس طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی شعبان کا چاند اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اب اس کو 30 دن گزر گئے، تو 31ویں دن آٹومیٹک رمضان شروع ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی اسلامی مہینہ جس کو قمری مہینہ کہتے ہیں 31 دن کا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 30 دن کا، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، 28 دن کا بھی نہیں ہوتا
31 दिन کا بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک اور گنتی شروع کرتے ہیں کہ ایک مہینہ 29واں ایک 30واں. کیا اس کے ذریعے ثابت ہوگا؟ کہتے نہیں یہ گنتی ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے کبھی لگاتار دونوں مہینے کیا ہو جائے 30 کے ہو جائے, ممکن ہے کبھی دونوں 29 کے ہو جائے, اس لیے یہ گنتی قابل قبول نہیں. اچھا چاند کا اوپر ہونا کیا دلیل کا جو دوسری تیسری ہے یہ اسلامی طریقے سے دلیل نہیں ہے چاند کے ثابت ہونے کے لیے. اگر ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بھائی چاند تو دوسری تاریخ کا ہے, اسلام کہتا ہے چاند کا اوپر ہونا کیوں نہ, یا یوں کہیں چاند کے سائز کا بڑا ہونا یا چاند کے سائز کا چھوٹا ہونا, یا یوں کہیں کہ چاند نکلنے کے بعد چاند کا زیادہ دیر تک جو ہے کیا ہے اس منظر عام پر رہنا یا جلدی اس کا گم ہو جانا, ان میں سے کوئی بھی چیز اسلامی طریقے سے چاند کو ثابت نہیں کرتی. بات کلیئر ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُشْتَرَطُ ادا یشترطو کون سا فعل ہے اقبال صاحب؟ یشترطو کون سا فعل ہے؟ بڈی کہاڑی دو ہے نا, کون سا فعل ہے؟ ہاں مضارع تو بولو نا. وَيُشْتَرَطُ فِي مَا أَدَى شَهْرِ رَمَضَانَ, شرط ہے رمضان مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں. ٹھیک ہے, دنوں کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا ماں سے. التعیین سکندر صاحب, تعیین کو میں نے مرفوع کر دیا. شرط ہے معین کرنا کہ یہ کون سا روزہ ہے. کیوں؟ لصلاحیت زمان, اس لیے کہ مشاہد صاحب جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں جس دن, اس دن میں صلاحیت ہے, ٹھیک ہے, کس کی؟ کہ واجب روزہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں, مستحبی بھی رکھ سکتے ہیں, قضا کفارہ بھی رکھ سکتے ہیں. ولو بحسب اصل لہو, ولو بحسب الاصل لہو کیا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے لحاظ سے لہو ولغیرہ, جس کو آپ معین کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اس میں صلاحیت ہے, اور غیر معین روزے کی بھی اس میں صلاحیت ہے. بخلاف شہر رمضان, لیکن رمضان مہینہ اس کے برخلاف ہے, یعنی اس مہینے میں غیر واجب روزے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لتعین ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ شہر کی طرف. یہ رمضان کا مہینہ معین ہے, یہ آٹومیٹک کہہ دیں, آٹومیٹک معین ہے شرعی طریقے سے للصوم میں, روزے کے لیے. فلا اشتراک فی شہر رمضان, تو رمضان مہینے میں کوئی روزوں کا اشتراک نہیں ہوگا, مستحبی کا واجب کا, حتیٰ یہاں تک کہ یتمیز بتعیین ہی, اس روزے کو تمییز دی جائے بتعیین روزہ, اس روزے کو معین کرنے کی وجہ سے. یعنی معین کریں یا نہ کریں, رمضان مہینے میں جیسے اٹھ کر آپ نیت کریں گے روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ, تو نامہ اعمال میں آٹومیٹک ہوگا رمضان کا روزہ. اگر 5ویں تاریخ ہے تو لکھا جائے گا کہ 5واں روزہ. معین کرنا کہ 5واں روزہ رمضان کا وہ بھی ضروری نہیں, بس صرف روزہ رکھتا ہوں خدا کی خاطر, یہ نیت ہو, باقی آٹومیٹک وہ رمضان والے کھاتے میں چلا جائے گا. لیکن رمضان مہینے کے علاوہ اگر آپ ایسے روزہ رکھیں گے تو کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. کون سے کھاتے میں جائے گا؟ مستحبی میں جائے گا, قضا میں جائے گا, کفارے میں جائے گا. وشمل ما ادا ہو النظر المعین. ہاں جی, یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا؟ ما ادا شہر رمضان, یعنی رمضان کے علاوہ جو بھی روزہ رکھے گا اس میں تعیین شرط ہے. کہتے ہیں یہ عبارت شامل ہو گئی اس نظر کو جو آپ نے معین کیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جنوری مہینے میں جتنے بھی جمعے ہوں گے میں روزہ رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ مشکل آسان کر دی, آپ کا وہ کام دسمبر میں ہو گیا, ٹھیک, تو اب وہ جنوری کے تو جتنے بھی جمعے ہیں ان کے لیے تو آپ نے نظر کی تھی نا میں روزے رکھوں گا, پھر بھی آپ کو معین کرنا ہوگا جمعے کے دن جو میں نے نظر کی تھی اس کا روزہ رکھ رہا ہوں. کوئی شخص آپ پہ اعتراض کرے بھائی جمعہ تو نظر کی وجہ سے معین ہو گیا نا, ہم کہیں گے یہ اس کا معین ہونا عارضی ہے, شرعی نہیں ہے. یہ تو میں نے اس کو معین کیا ہے, شریعت نے تو معین نہیں کیا ہے.
شریعت کے لحاظ سے جنوری کا مہینہ اگر رمضان مہینے کے ساتھ متصل نہیں ہے تو جنوری کے جمعے میں واجب روزے نظر کی بھی صلاحیت ہے اور اس کے علاوہ دوسرے روزے کی بھی صلاحیت ہے. وَوَجْهُ دُخُولِهِ، بھائی کیا سبب ہے کہ یہ نظر معین بھی داخل ہوگا ما ادائے شہر رمضان میں ما اشرنا الیہ، وہی وجہ ہے جس کی طرف مشاہد ہم اشارہ کر چکے. وہ کیا تھا؟ من عدم تعینہ بحسب الاصل، کہ اصل شریعت کے لحاظ سے بھائی رمضان کے علاوہ کوئی بھی دن روزے کے لیے معین نہیں ہے. والاقوی، اب شہید ثانی سے پوچھتے ہیں کہ بلا آپ اپنا نظریہ بتائیں. شہید ثانی فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے زیادہ قوی نظریہ کیا ہے؟ الحاق و نظر المعین، وہ یہ ہے کہ نظر معین کو ملحق کیا جائے کس کے ساتھ؟ بشہر رمضان، رمضان کے مہینے کے ساتھ. کیوں؟ الحاقا لتعین الارضی بالاصلی، بھائی الحاق کریں گے عارضی معین ہونے کو اصلی معین ہونے کے ساتھ. رمضان کا مہینہ تو اصلی شرعی طریقے سے معین ہے اور یہ نظر والا عارضی طریقے سے میں نے معین کیا ہے، تو تعین تو دونوں میں ہو گئی نا. چلے وہ شریعت کی طرف سے یہ میری طرف سے، تو کہتے ہیں اس تعین کی وجہ سے گویا کہ نظر معین میں آپ جب روزہ رکھیں گے تو روزے کو معین کرنا شرط نہیں ہے. لاشتراکہما فی حکم شارع، اس لیے کہ یہ عرضی اور اصلی دونوں مشترک ہیں شارع کے حکم میں بہی تعین کے لحاظ سے. ورجحہ فی البیان، اور اس الحاق کو ترجیح دی ہے مصنف نے کتاب بیان میں. والحق بہی، اور مصنف نے ملحق کیا ہے. یہ مصنف کہاں سے آگے؟ بھائی بیان کی بات چل رہی تھی، مشاہد بیان مصنف کی کتاب ہے، اس کے بعد الحق کا لفظ آیا تو گویا کہ یہ قرینہ ہے کہ اب یہ الحق کی ضمیر مصنف کی طرف جائے گی. مصنف صاحب نے ملحق کیا ہے بہی، اس نظر معین کے ساتھ کہیں یا شہر رمضان کے ساتھ کہیں. الندب المعین، وہ مستحبی روزے جو معین ہے. مثلا عید غدیر کا روزہ مستحب ہے، شریعت نے معین کر دیا. 18 ذی الحج کو جو آپ روزہ رکھیں گے اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں عید غدیر کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس صرف آپ یہ کہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں سنت قربت اللہ. سنت بھی کہنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ سنت آٹومیٹک عید غدیر کی طرف چلا جائے گا، کسی اور کی طرف نہیں جائے گا. نیت میں عید غدیر یا 18 ذی الحج کو نظر میں رکھنا ضروری نہیں. یا کچھ اور بھی مستحبی روزے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایام البیض، بھائی سفید دن. بھائی میرے کیا آپ کہیں گے دن تو سب سفید ہوتے ہیں، یا کوئی خاص دن سفید ہوتے؟ حقیقت میں ان دنوں کو راتوں کی وجہ سے سفید دن کہتے ہیں. وہ ہے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا دن، کیونکہ ان میں پوری راتیں بھی سفید رہتی ہیں چاند کی وجہ سے، اس لیے ان کو ایام بیض کہا گیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر مہینے کے ان 3 دنوں میں آپ کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے. تو اب اگر ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی تعینی شرط نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ان 3 دنوں کو مستحبی روزے کے لیے معین کر دیا ہے. ہاں البتہ اگر مستحبی سے ہٹ کر کوئی اور رکھنا چاہیں گے تو تعین کریں گے، باقی اگر آپ وہی مستحبی رکھنا چاہتے تو تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سکندر صاحب، وفی بعض تحقیقات ہی، پھر تحقیقات ہی کی بھی ضمیر بیٹھا جائے گی مصنف کی طرف. اور مصنف صاحب نے اپنی بعض تحقیقات میں، ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ فارغ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. جب بھی ان کو تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا تھا، فرض کریں کوئی کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مثلا جو ہے کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ کرونا کی موسم میں شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک، تو بیٹھ جاتے تو اس پہ کوئی تحقیقی مقالہ لکھ دیتے تھے. ٹھیک، تو کہتے مصنف کی بعض ایسی تحقیقات ہے، اس میں کیا مطلق المندوب، انہوں نے ہر مستحب روزے میں کہہ دیا ہے کہ اس میں تعین کی شرط نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سوائے حرام روزوں کے باقی روزے مستحب قرار دیے ہیں. رمضان کا روزہ اللہ نے واجب قرار دیا، ٹھیک، عیدوں کے دن پہ روزہ اللہ نے حرام قرار دیا.
اس کے علاوہ 10 محرم کو روزہ مکروہ قرار دیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر آپ مستحب سے ہٹ کر کوئی اور رکھیں گے تو معین کرنا ہے، اگر آپ کسی اور کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے کیا ہے، آپ کہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، آٹومیٹکلی مستحبی روزے کی طرف چلا جائے گا، مستحب کا معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ لتعینہ شرعا، اس لیے کہ یہ مطلق مندوب معین شرعی طور پر فی جمیع الایام، تمام دنوں میں، الا مستثنیہ، مگر وہ دن کہ جس کو استثناء کیا گیا ہے مطلق مندوب سے، یعنی جس میں کہا گیا ہے کہ ان میں مستحب نہیں ہے، وہ کون سے دن ہیں؟ عید کا دن تو حرام ہے، 10 محرم کا مکروہ ہے۔ فیکفی نیت القربت، پس نتیجے میں مشاہد صاحب قصد قربت کرتے وہ کافی ہے۔ وہ حسن، جناب نسیم صاحب، یعنی یہ جو قول ہے نا کہ بھائی سوائے حرام و مکروہ روزے کے اور واجب روزے کے، ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے، باقی آپ نیت کر لیں تو وہ آٹومیٹک آپ کا مستحبی کے جو ہے خزانے میں چلا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يَكْتَفِي فی شہر رمضان، بالتحقیق یہ انسان اکتفا کرے گا رمضان کے مہینے میں بے عدم تعین ہی، کہ بھائی اس کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، بے شرط اللہ یعین غیرہ، وہ رمضان مہینے میں غیر رمضان کو معین نہ کرے تو اس کا روزہ رمضان میں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں یہ رکھتا نیت کر دے کہ میں دادا کی نیابت میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، تو وہ روزہ نہ دادا کے کھاتے میں جائے گا نہ آپ کے کھاتے میں جائے گا، یعنی آپ کو رمضان کی ضد کی نیت نہیں کریں گے تو رمضان کو بھی معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَإِلَّا بَطَلَ فِيهِمَا، یعنی اگر غیر کو معین کرتا ہے تو بطل صوم فیہما، روزہ دونوں میں باطل ہوگا، یعنی روزہ نہ رمضان کا ہوگا نہ پھر وہ غیر رمضان کا ہوگا، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق۔ کیوں؟ لعدم نیت المطلوب شرعا، ہاں جی یہ جملے بہت اچھے ہیں اگر آپ لوگ یاد کر لیں۔ دیکھیں بھائی اس نے جب نیت کی رمضان کے مہینے میں کہ میں دادے کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو ہم نے کہا نہ دادے کا روزہ ہوگا نہ رمضان کا۔ کیوں؟ جو شریعت پسند کرتی ہے رمضان مہینے میں تو رمضان مہینے کا روزہ آنا چاہیے، اس کی تو آپ نے نیت نہیں کی، تو جس کی نیت نہیں کی تو وہ تو نہیں ہوگا نا، اور جس کی آپ نے نیت کی ہے شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، یعنی رمضان میں اس لیے نہیں جائے گا کہ آپ نے اس کی نیت نہیں کی، اور جس کی نیت کی ہے وہ بھی روزہ اس لیے نہیں ہوگا کہ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، نتیجے میں یہ کسی کھاتے میں نہیں ایسے آپ پورا دن بھوک پہ رہے۔ ہاذا مع العلم، ہاذا یہ جو ہم نے بات کہی کون سی، کہ اگر غیر رمضان کی نیت کرے گا تو یہ روزہ نہ رمضان کا ہوگا نہ غیر رمضان کا، یہ اس صورت میں جب آپ کو علم ہو کہ روزہ رمضان والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پھر اگر آپ غیر کی نیت کریں گے تو رضا بات وہ روزہ نہ رمضان کا ہوگا نہ غیر رمضان کا۔ لیکن اگر آپ کو علم ہی نہیں، یقین ہی نہیں رمضان مہینے کا، جیسے رمضان مہینے کے پہلے دن کے حوالے سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان مہینے کی پہلی تاریخ، تو اس میں آپ جس روزے کی نیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ خدا کے نزدیک پہلی رمضان تھا تو یہ روزہ آٹومیٹک رمضان والی طرف چلا جائے گا، اور اگر پہلی رمضان نہیں تھی تو آپ نے جو نیت کی تھی وہ اس طرف چلا جائے گا۔ آپ اس کو ہم سندھی میں تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں سلامی روزو، یعنی جو آپ رمضان مہینے سے پہلے سلامی روزہ رکھتے ہیں یا مستحبی روزہ رکھتے ہیں، اگر حقیقت میں یہ پہلی تاریخ ہے تو پھر یہ آپ کا مستحبی واجب میں چلا جائے گا، یعنی قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر واجب والا ملے گا، مستحبی والا نہیں ملے گا۔ اما مع الجہل بشہر رمضان، لیکن اگر کوئی بندہ جاہل ہے رمضان کے مہینے سے، کہ میں آخری شعبان، جیسے وہ شعبان کی آخری یعنی 30 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے بے نیت ندب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو پہلی رمضان تھا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ندب واجب میں چلا جائے گا۔ اب نسیان، یا کسی بندے کو اتنا نسیان ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آج آپ نے ناشتہ کیا، حالانکہ کر چکے، بھائی پتہ نہیں میں نے کیا یا نہیں کیا، بھوک تو نہیں ہے،
اگر نسیان ہے، رمضان کے مہینے میں بھی بھول گیا جناب گلشیر صاحب کہ یہ رمضان ہے یا غیر رمضان، اس نے نیت کر دی غیر رمضان کی، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے شام تک یاد آئے چاہے پوری زندگی یاد نہ آئے، یہ روزہ آٹومیٹک رمضان کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ وَيَقَعُ، پس یہ روزہ واقع ہوگا۔ یقع میں بیٹا ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو صوم کی طرف جا رہی ہے، یہ روزہ جو ہے کیا ہے واقع ہوگا ان شہر رمضان، رمضان مہینے کا۔ چلیں بھائی نیت کی بات ختم ہو گئی۔ وَيُعْلَمُ شَهْرُ رمضان، یعلم یعنی جانا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا رمضان مہینے کا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ برؤیت الہلال، جیسے آپ نے رمضان مہینے کا چاند دیکھا تو لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کریں گے بھائی کل صبح روزہ ہو چکا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ وَيَجِبُ، یجب کی بیٹا ضمیر کہاں جائے گی رضا؟ ہاں چاند واجب ہوتا ہے کیا بیٹا؟ شہر بھی نہیں، صوم۔ وَيَجِبُ الصَّوْمُ، پس روزہ واجب ہوگا کس پر؟ عَلَى مَن، اس شخص پر، رآ ہو جس نے چاند کو دیکھا ہو۔ رآ کو ایک فاعل چاہیے ایک مفعول، فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو من کی طرف جا رہی ہے، اور مفعول کی تو یہ ضمیر منصوب لگی ہوئی ہے جو ہلال کی طرف جا رہی ہے۔ پس واجب ہے روزہ عَلَى مَن، اس شخص پر جس نے چاند دیکھا ہو۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْچاند، اگر یہ چاند ثابت نہیں ہوا پھر حق غیر، اس کے کیا ہوا بیٹا؟ ہاں اچھا پیج ہی نہیں ہے، اچھا چلیں اس کی طرح، چلیں اس پہ دیکھیں، ٹھیک بیٹا۔ میں نے چاند دیکھا، آپ لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، اور میں بھی اکیلا ہوں، میری گواہی پہ آپ کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا، تو اب جو کل کا دن ہوگا مجھ پہ روزہ رکھنا واجب ہے، آپ لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ او شہادت عدلین، نعیم صاحب شہادت کو میں نے مجرور پڑھ دیا، یہ آپ بتا سکتے ہیں کیوں پڑھا میں نے؟ کس پہ؟ ہاں پھر ترجمہ ٹھیک ہوگا جی بیٹا؟ ہاں احسنتم، یا دیکھنے کے ذریعے یا گواہی کے ذریعے، لیکن گواہی کون لوگ دیں؟ عدلین، دو عادل گواہی دیں، کس چیز کی؟ برؤیت ہی، کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ مطلقہ چاہے بادل ہو چاہے آسمان صاف ہو، آپ کے آسمان صاف ہے تو پھر میں خود دیکھوں، بھائی آپ کی نظر میں فالٹ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ جب دو عادل کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں صورت میں، بادل والی صورت میں بھی ان کی بات قابل قبول ہے اور صاف والی صورت میں بھی۔ او شیعہ ان برؤیت ہی، یا بیٹے شیعہ یعنی مشہور ہو گیا کہ چاند دیکھا چاند دیکھا چاند دیکھا گاؤں میں ادھر ادھر، اور پھر مولوی حضرات کو تو رمضان مہینے میں کھانا زیادہ ملتا ہے، اس نے مولود شریف اور قصیدے شیعوں نے شروع کر دیے، آیو آیو رمضان آیو، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا یہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اخبار و جماعت، ایک گروپ ہمیں خبر دیتا ہے برؤیت الہلال کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تأمن نفس، ہماری نفس کو اطمینان ہو جاتا ہے، من تواطؤہم علی الکذب، کہ انہوں نے جھوٹ بولنے پر جو کیا ہے اتفاق نہیں کیا ہوگا۔ ویسے تو بیٹا نہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر، نہ ما ہے نہ لا ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کریں ہماری نفس کو اطمینان ہو کہ وہ جھوٹ پر متفق ہے، اگر ہماری نفس کو اطمینان ہے کہ وہ جھوٹ پر پھر ان کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ ایک تو بھائی جب وہ کوئی بات دہراتا ہے جی صحیح، تو اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا وہ سامنے والا بندہ سنتا کم ہے یا اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہاں تو توجہ کہیں اور نہ جائے نا، ٹھیک۔ اگر نفس مطمئن ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پھر ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا کہ ہماری نفس کو اطمینان ہو جائے کہ وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہے، تو پھر ان کی شہرت کی وجہ سے بھی جو کیا ہے رمضان مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ وَيَحْصُلُ بِخَبْرِهِمْ الظَّنُّ الْمُتَأَخِّمُ لِلْعِلْمِ، اچھا
کیا ان کی خبر کی وجہ سے علم بے معنی یقین حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقین حاصل نہیں ہوتا، زن کی پوزیشن حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا زن ہوتا ہے المتأخم بے معنی القریب للعلم، جو یقین کے قریب ہوتا ہے. ولا ينحصر فی عدد. اچھا کتنے بندوں کی بات کی وجہ سے شیعہ ہوتا ہے؟ 3 4 20 30 40 50، کتنے بندے ہوں جو خبر دیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا. فرماتے منحصر نہیں ہے شیعہ فی عدد، کسی خاص عدد میں، نہ یشترط زیادت من اثنین. ہاں ایک شرط ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں، کیونکہ اگر 2 میں ہوں گے وہ تو عدلین ہم اوپر کیا کرائے. اگر یہ شیعہ والے بھی عدلین ہیں پھر تو بات ختم. اگر غیر عادل ہیں تو پھر 2 کی خبر سے کوئی بات ثابت نہیں ہوگی. لے یفرق بین العدل وغیرہ، تاکہ فرق پیدا ہو سکے عادل اور غیر عادل میں، کیونکہ شیعہ والوں کو ہم عدالت کی شرط قرار نہیں دیتے، تو یہ گویا کہ وہ غیر عادل. اب ہم کہیں کہ غیر عادل 2 ہوں تو بھی ان کے کہنے سے چاند ثابت ہوگا، عادل بھی 2 ہوں تو چاند ثابت ہوگا، پر عادل اور غیر عادل میں تو آپ نے کوئی فرق نہیں کیا. ولا فرق. بھائی یہ جو شیعہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، بڑے ہوں یا چھوٹے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں بین الکبیر والصغیر والذکر والانثى والمسلم والکافر. وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، اسی طریقے سے. ولا بین ہلال رمضان وغیرہ، رمضان کے مہینے کے چاند کے بارے میں شیعہ ہو یا غیر رمضان کے بارے میں شیعہ ہو، ٹھیک ہے. ولا یشترط تو حکم الحاکم بحق من علم به اور سمع شاہدن. اچھا ایک اور مسئلہ، حاکم شرع ہم کس کو مانتے ہیں؟ مجتہد جامع شرائط کو. کہتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، کیا شرط ہے کہ حاکم بھی حکم کرے کہ کل سے تمہیں روزہ رکھنا ہے؟ یا جو 2 عادل بندے آ کے مجھے خبر دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، آیا پھر بھی حاکم شرع کا حکم ضروری؟ کہتے نہیں ہے، حاکم شرع کا حکم ضروری نہیں ہے. ولا یشترط حکم الحاکم، شرط نہیں ہے کہ حاکم صاحب حکم کرے اس بندے کے حق میں علم بہی، جس کو یقین ہوا ہے کس کا بیٹا؟ چاند کا، دیکھنے کے ذریعے، اور سمع شاہدین یا جس نے 2 شاہدوں کے ذریعے یہ بات سنی ہے. اور مزی ثلاثین یومن، یہ تیسرا طریقہ ہے بیٹا، چوتھا طریقہ چاند کے ثابت ہونے کا. پہلا طریقہ کیا تھا؟ رضا، پینسل کے ساتھ عدد لگا دو، رؤیت پہ 1 عدد لگاؤ، شہادت عدلین پہ مشاہد صاحب پینسل نہیں لائے. بھائی واضح تو ہے لیکن پینسل ہے تو نہیں نا، کوئی غیر واضح بات ہو تو ٹھیک. ٹھیک ہے، دوسرا مورد یہ ہے، تیسرا مورد شیعہ ہے، اور چوتھا مورد 30 دن گزر جائیں کس کے؟ من شعبان، شعبان کے. لا بشاہد الوحد واحد فی اولہ، کہتے ہیں ہاں چاند ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی شاہد کے ذریعے فی اولہ، وہ مہینے کے ابتدا میں ایک شاہد کے ذریعے کہے کہ ہاں بھائی یہ آج پہلی تاریخ ہے. خلافاً للسلار، یہ بات عالم صاحب ہیں ہمارے سلار ان کے مخالف ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسو اکتفا بالواحد، وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی گواہی دے تو فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایسو اکتفا بہی، اکتفا کا فاعل سلار، بہی کی ضمیر واحد کی طرف جائے گی، فی ہے کی ضمیر جو کیا ہے وہ جناب اس رمضان کی طرف جائے گی. بنسبت الی الصوم خاصہ، کہتے ہیں ایک شاہد کے ذریعے بھائی فل پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی، روزہ ثابت ہو جائے گا. یہ کیا مطلب؟ اگر آپ نے نظر کیا ہے کہ میں ہر چاند کی پہلی تاریخ صدقہ دوں گا، ٹھیک بیٹا، اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ آج پہلی رمضان ہو گئی، تو اس کے کہنے سے آپ پر وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا، باقی روزہ واجب ہو جائے گا. یا آپ نے نظر کیا تھا کہ میں پہلی رمضان کو والدین کی قبر پر جاؤں گا، ایک بندے کی خبر سے وہ قبر پر جانا واجب نہیں ہوگا، صرف بنسبت الی الصوم، روزے رکھنے کے حوالے سے ایک بندہ بھی گواہی دے تو آپ پر روزہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. فلا یثبت، تو نتیجے میں اول ماہ ثابت نہیں ہوگی ایک بندے کی بات سے، لو کان منتہا اجل الدین،
لوکان اگر ہو یہ مہینہ جس کی خبر آئی ہے قرض دینے کی آخری تاریخ. اگر آپ نے کسی کو کہا تھا بھائی میں آپ کو پہلی رمضان کو قرضہ دوں گا, ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, کہیں گے نہیں بھائی آج ہم قرضہ نہیں دیں گے, دو آئیں گے تو الگ بات ہے, ایک کے کہنے پر نہیں دیں گے. اور عدت, یا اگر عورت کسی عدت میں تھی تو وہ بھی ایک بندے کے کہنے سے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. فرض کریں بھائی اس کی عدت پہلی رمضان کو ختم ہونی تھی, ایک بندہ آ کے کہتا ہے ہاں محترمہ میں نے چاند دیکھ لیا پھر کل نکاح کریں, تو وہ عورت کہے گی نہیں, ایک کے کہنے پہ نہیں ہوگا. البتہ اسی عورت پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا لیکن عدت سے وہ نہیں اٹھ سکتی ہے. اور مدت زہار, یہ زہار کی مدت تھی پہلی رمضان کو, تو ایک بندے نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو اس کے کہنے سے وہ زہار کی مدت ختم نہیں ہوگی. اب وہ آپ کا گردن نیچے کرنا اور خاموش رہنا مجھے اچھا نہیں لگا. زہار آپ میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا, تو میرے سے پوچھے نا تھے وہ زہار ہوتا کیا ہے. بھائی شاگرد مزے کا وہ شاگرد ہے نا, جو اسے سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھے. اب اگر میں ٹیڑھا پھیڑا الٹا سلٹا یہ وہ باتیں بتاتا جاؤں, آپ نیچے گردن کر کے گردن ہلا رہے ہیں, پھر مجھے کیا پتا چلے گا کہ آپ کہاں ہیں. بیٹا زہار جاہلیت کے زمانے کی ایک طلاق تھی. کیا زہار جاہلیت کے زمانے کی ایک طلاق تھی. جیسے ہماری بھی جاہلیت میں کوئی بندہ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے, آج کے بعد تو میری ماں ہے, یعنی جیسے میں ماں کے پاس نہیں جا سکتا تیرے پاس بھی نہیں آؤں گا. تو وہ عربی زبان میں اپنی بیوی کو یوں کہتے تھے زہروں کے علیہ کہ زہر امی, تمہاری پشت میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے. یعنی شوہر بیوی, انشاءاللہ آپ لوگ شادی کر کے تو شوہر سوار ہوتا ہے بیوی پہ, ماں پہ تو سوار نہیں ہو سکتا نا. کہتا ہے جیسے میری ماں ہے میرے لیے ایسے تم ہو. تو اسلام نے اس طلاق کو قابل قبول نہیں کیا ہے, اسلام اس کو طلاق نہیں مانتا, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس جملے کہنے سے یہ بیوی شوہر پہ حرام ہو گئی. ٹھیک, اب جب بیوی حرام ہو گئی تو پھر اگر اس کو حلال ہونا ہے شوہر کے لیے یا کہیں اور جانا تو اس کو ایک عدت گزارنی پڑے گی, کچھ مدت رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ مدت وہ اب انشاءاللہ لمحہ چہار میں اگر زندگی رہی اور ہم پڑھے تو آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو برا زہار کا مطلب کیا ہے, جاہلیت کی طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے زہروں کے علیہ کا زہر امی, کیونکہ اس کے سیگے میں زہر کا لفظ آیا ہے, زہر بمعنی کمر پشت. ٹھیک, تو اس زہر کی وجہ سے اس کا زہار انہوں نے نام رکھ دیا. تو اس زہار کے لیے بھی کوئی مدت ہوتی ہے جس کے بعد پھر زہار کا جا کے اثر ختم ہوتا ہے. اگر وہ مدت رمضان کے پہلی تاریخ کو ختم ہونی تھی, ایک بندے نے آ کے کہا کہ چاند ثابت ہو گیا, تو اس کے کہنے سے یہ زہار کی مدت ختم نہیں ہوگی, البتہ روزہ رکھنا ہوگا. یہ سلار صاحب کا نظریہ ہے, ورنہ ہوئی. اور اس قسم کی مثال عام طور پر جو طلاقیں ہوتی ہیں ان کی عدت کا مسئلہ یا کچھ ہو, یا عدہ وفات ہے بیٹا 4 مہینے 10 دن پہ جو کیا عدہ وفات ختم ہوتی ہے. فرض کریں 10واں دن وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوگا, تو بھی ایک بندے کے کہنے سے وہ ثابت نہیں ہوگا. نم یثبت ہلال الشوال بمضی 30 یوما منه, ہاں شوال کا چاند ثابت ہوگا کب, جب رمضان کے 30 دن گزر جائیں. کیوں, تبن پیروی کرتے ہوئے. کس چیز کی بھائی, رمضان تو میں نے 2 عادلوں کی وجہ سے مانا تھا نا. ٹھیک, تو اب 2 عادلوں کی وجہ سے جس کو میں نے پہلی رمضان مانا, اب 30 روزے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو 31ویں دن شوال ہے, چاہے میں چاند دیکھوں چاہے میں چاند نہ دیکھوں. وَإِن لَمْ يَثْبُتْ أَصَالَةً, اگرچہ چاند اصلی صورت میں ثابت ہے, تب ان یعنی کیا, رمضان کی وجہ سے میں آج شوال کی پہلی مان رہا ہوں. اصالت کا مطلب ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اس کی وجہ سے, تو دیکھنے والا تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن رمضان مہینے کی جو ہے کہ تابع ہونے کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا بشہادت الواحد, ایک ہی بندے کی گواہی سے. ٹھیک ہے بھائی, میرے 34 منٹ ہو گئے, لیکن کیا کریں, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. آپ دیر کر کے آتے ہیں, لمحہ پھر ختم نہیں ہوگی, آپ کو ڈبل درس سننے